قمری سال کا آخری مہینہ ذی الحج حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے اور اس کا پہلا عشرہ مبارک ترین دنوں میں شمار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دنوں کو سب سے اعلیٰ اور افضل قرار دیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیگر ایام میں بندے کا عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ذی الحج کے عشرے میں محبوب ہے۔ اس عشرے کے ہر دن کا روزہ سال بھر کے روزوں کے برابر اور اس کی ہر رات کے نوافل شب قدر کے نوافل کے برابر ہیں۔ ایک دوسری حدیث میں خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ دنیا کے افضل ترین دن ایام العشر یعنی ذی الحج کے 10 دن ہیں۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ اللہ کے راستے میں جہاد بھی ان دنوں کے عمل سے بڑھ کر نہیں؟ فرمایا نہیں، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، سوائے اس شخص کے جو اپنی جان و مال کے ساتھ نکلا اور ان میں سے کسی چیز کے ساتھ واپس نہ لوٹا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تم ذی الحج کا چاند دیکھ لو اور تم میں سے کسی کا قربانی کرنے کا ارادہ ہو تو وہ اپنے بال اور ناخن کاٹنے سے رک جائے۔ یہ حکم مستحب ہے ان لوگوں کے لیے جو قربانی دینے والے ہوں۔ حج جیسی عظیم عبادت کا رکن اعظم یوم عرفہ بھی انہی ایام میں ہے۔ اسی مناسبت سے اس مہینے کا نام ذی الحج یعنی حج والا مہینہ ہے۔ حج کے بعد مسلمانوں کا دوسرا بڑا تہوار یعنی عید الاضحیٰ بھی ماہ ذی الحج کی 10 تاریخ کو ہوتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ان 10 ایام میں اعمال مسنونہ کا اہتمام کریں، جن میں کثرت سے تہلیل یعنی لا الہ الا اللہ اور تکبیر یعنی اللہ اکبر اور تحمید یعنی الحمدللہ کی تسبیح پڑھنا، توبہ و استغفار کی کثرت، اعمال صالحہ کا اہتمام، 10 ذی الحج کے علاوہ ایام کے روزے رکھنا، یوم عرفہ یعنی 9 ذی الحج کو خصوصی دعاؤں کا اہتمام کرنا، عید الاضحیٰ یعنی 10 ذی الحج کو قربانی کرنا شامل ہے۔ عید کا دن جہاں خوشی و مسرت کا باعث ہے، اس سے قبل عید کی رات بھی اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت، نوازش، انعام و اکرام کی رات ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ان ایام اور خصوصاً عید کی رات کثرت سے عبادات و نیک اعمال کریں تاکہ اللہ کی خوشنودی اور اجر کے مستحق قرار پائیں۔